أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية ولصولة الهدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية وآثار البقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والقائم بأمر الله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وإمام زمان عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين بارك جی سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ام البنین خالق لفظ وفا کی ماں ام البنین خالق لفظ وفا کی ماں صبر و رضا کی حسن کی جود و سخا کی ماں حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں مشکل کشا کے گھر میں ہے مشکل کشا کی ماں سبحان اللہ پانچ نعرے پانچ دنی سوالک سپر پاور نعرہ حیدری 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 برائے خوشنودی جناب ام البنین علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے خوشنودی شہنشاہ وفا بلند تر صلوات اللہ
مصطفیٰ کی دعا کی ماں، مشکل کشا کے گھر میں ہے مشکل کشا کی ماں. زہرا کو یہ سکون کا احساس دے گئی، حد ہے کہ یہ علی کو بھی ابا. مولا عباس علیہ السلام بلند تر صلوات. تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، جس کے قبضے قدرت میں یہ کائنات ہے. وہ پروردگار عالم کے جس نے اس کائنات کو محمد و آل محمد کے صدقے میں پیدا کیا. تو ہمارا تمام تر درود محمد و آل محمد مومنات. یہ ہستیاں جو اہل بیت اطہار ہیں، پروردگار عالم نے ان کو ایسا بنایا ہے، ایسا چن چن کر خلق کیا ہے اور خلق کر کے زمین پر اتارا ہے کہ تمام زمانہ اکٹھا ہو جائے، تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں اور چاہیں کہ ان میں سے کسی میں بھی ایک نقص نکالے تو کوئی ایک نقص نہیں نکال سکتا. بے شک ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے. ہماری زبانوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس ہستی کا ذکر کریں، اس کی تعریف و توصیف بیان کریں کہ جس کی فضیلت علی نے بیان کی ہو، جس کی فضیلت فاطمہ زہرا نے بیان کی ہو، جس کی فضیلت کو خاندان بنی ہاشم نے بیان کیا، وہ بھی ام البنین مادر عباس. کیا مرتبہ پروردگار عالم نے عطا کیا. حکمت سمجھ میں نہیں آتی اس خاندان اہل بیت کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی کہ جس کا نام فضہ ہے وہ کنیز بن کر آتی ہے تو ماں کہلاتی ہے، اور دوسری بی بی ام البنین ہے جو ماں بن کر آتی ہیں اور کنیز بن کر زندگی گزار دیتی ہیں. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. تو آج کی جو مجلس مخصوص ہے ذکر ام البنین سے، عظمت ام البنین. آج جو عنوان میں نے رکھا ہے وہ یہی ہے کیونکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جناب ام البنین کا مرتبہ کیا ہے، کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور کیا خصوصیت تھی کہ پروردگار عالم نے انہیں ابو الفضل عباس جیسا بیٹا عطا. سبحان اللہ. کہاں سے آئی ہیں؟ یقیناً پروردگار عالم جب رشتے جوڑتا ہے تو خاندانوں کو دیکھ کر جوڑتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اینسسٹرز تھے، جو آباء و اجداد تھے، وہ بھی ام البنین کی طرح پاک و پاکیزہ تھے. جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں رسول اللہ کا زمانہ، جب آپ نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ آپ سب کو معلوم ہے کہ دشمن ہو گئے، قبیلے اکٹھے ہوئے تاکہ رسول سے جنگ کی جائے. جنگ خندق، تمام قبائل اکٹھے ہو رہے ہیں جو نان مسلمز ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کو اکسایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا ہے، خدا کو ایک مانو، ایک ہی خدا ہے، یہ سارے خدا جو ہیں یہ بدعت ہیں، ایک خدا جو ہے وحدہ لا شریک ہے. جو کچھ پیغام رسول اللہ نے دیا تو لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا. تو تمام عرب کے قبائل، مکے کے، مدینے کے، حجاز کے، یعنی پورا جو عرب تھا وہاں سے تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا گیا. رسول اللہ فقط تنہا ہے. کتنے مسلمان تھے اس وقت؟ سب قبائل اکٹھے ہو گئے تو تمام قبیلوں نے رسول اللہ سے جنگ کی. فقط ایک قبیلہ بنی کلاب تھا کہ جس نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہ کبھی بنی ہاشم پر تلوار اٹھائی ہے اور نہ کبھی اٹھائیں گے.
کیونکہ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قبیلہ پاک و پاکیزہ تھا، طیب تھا، طاہر تھا. ان کی عورتیں پاک و پاکیزہ تھیں، طیبہ تھیں، طاہرہ تھیں، گھروں میں رہنے والی تھیں، مہمان نوازی کرنے والی تھیں، مقدس بیویاں تھیں، میدانوں میں آ کر مردوں سے جنگ کرنے والی نہیں تھی، مقدس بیویاں. تو یہ خصوصیت تھی اس قبیلے کی کہ انکار کر دیا. تو اتنے قبائل دشمن ہو گئے تھے، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا بنی کلاب والوں سے. ایک جنگ خندق نظر آتی ہے اور ایک جنگ حنین نظر آتی ہے کہ دوبارہ لوگ جمع ہوئے رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، اور پھر تمام قبائل اکٹھے ہوئے. اور اس میں روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک قبیلہ بنی حوازن جس کا نام تھا، تو وہ کھڑا ہوا، مستعد ہو گیا رسول کے خلاف کہ رسول سے جنگ کرنی ہے تاکہ رسول اس پیغام کو چھوڑ دیں، دین اسلام کو پھیلانا چھوڑ دیں، تبلیغ اسلام چھوڑ دیں. تو بنی حوازن بنی کلاب کے پاس آئے. اور اس قبیلے کی خصوصیت آپ سب نے بار بار سنا ہوا ہوگا کہ بہت بہادر شجاع قبیلہ تھا اور بہت توانا مضبوط لوگ ہوا کرتے تھے، اور اتنے بہادر تھے کہ جس جنگ میں جاتے تھے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے مولا علی مشکل کشا ضمانت تھے کہ جس جنگ میں علی ہوں گے، حیدر کرار ہوں گے مسلمان، وہ جنگ ضرور جیتیں گے. تو مولا علی مرتضیٰ سے پہلے بنی کلاب کی خصوصیت یہ تھی کہ جس جنگ میں کھڑے ہو جاتے تھے وہ جنگ کوئی ہارتا نہیں تھا. تو جب بنی حوازن کھڑے ہوئے تو بنی کلاب کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس کے ساتھ یہ کھڑے ہو جائیں وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، فتح اس کے نصیب میں ہوتی ہے، شکست وہ کھاتا نہیں ہے. ایک مرتبہ گئے اور کہا کہ اس طرح سے رسول کا مقابلہ کرنا ہے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ، ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ بنی ہاشم پر ہم نے نہ کبھی تلوار اٹھائی ہے نہ کبھی تلوار اٹھائیں گے. پتہ یہ چلا کہ جو خصوصیت بنی ہاشم کی تھی شرافت، وہی خصوصیت بنی کلاب کی بھی تھی. ان کے بزرگ، ان کے اکابرین ان سے ناراض ہوئے، لیکن انہوں نے سب کی ناراضگی مول لی، قبول کی، لیکن بنی ہاشم پر تلوار نہیں اٹھائی. درود پڑھیں محمد علی محمد. اور جب دین پھیلا، دین اسلام پھیل گیا، رسول اللہ نے دین اسلام پھیلا دیا، تو قبیلے بنی کلاب نے دین اسلام کو قبول کیا. یہ لوگ بھی اسی طرح سے کہ جس طرح رسول اللہ کے خاندان والے دین ابراہیمی کے فالوورز تھی، اسی طرح سے بنی کلاب بھی دین ابراہیم کے ماننے والے تھے. جب دین اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ کے فالوورز بھی آ گئے. تو پتہ چلا کہ کیسا طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ قبیلہ تھا. یہ پروردگار عالم رشتے جوڑتا ہے. جب بطنوں میں مقدس ہستیوں کے نور کو رکھتا ہے، ان ہستیوں کو رکھا جاتا ہے تو بطن بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، رحم بھی پاکیزہ ہوتے ہیں. تو پروردگار عالم نے یہ رشتہ اس طرح سے جوڑا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب ام البنین کی شادی جو ہے وہ 25 ہجری میں ہوئی ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت سن 11 ہجری میں ہوئی ہے. یعنی آپ کے 14 سال کے بعد مولا علی نے ام البنین سے شادی کی. 14 سال بیچ میں گزرے، جس میں روایت میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ کے بعد آپ نے ایک عقد کیا کہ جن سے محمد حنفیہ پیدا ہوئے، اور کہیں لکھا ہے کہ 2 عقد کیے، لیکن براہ راست جناب ام البنین سے عقد نہیں کیا، بیچ میں 2 عقد کر چکے تھے. تو اب تھوڑا سا ذہنوں کو بلند کیجیے گا کہ جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت کے 14 سال کے بعد ام البنین کی شادی مولا علی سے ہوئی. اس طرح سے ہوئی، ظاہر ہے کہ ہر مجلس میں بیان کیا جاتا ہے، اور جتنا بھی جب بھی بیان کرتے ہیں نئی تازی لذت محسوس ہوتی ہے کہ کس طرح سے مولا علی نے کہا اپنے بھائی عقیل سے کہ میں کسی بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسے قبیلے میں اب کرنا چاہتا ہوں کہ اس قبیلے کی عورت سے میرے گھر میں وہ بچہ پیدا ہو
کہ جو کربلا میں میرے حسین کا علمدار بنے, سبحان اللہ, میرے حسین کا جانثار بنے. سبحان اللہ. بات تو پرانی ہے لیکن تھوڑا سا اگر اس پہ غور کیا جائے کہ کیا وجہ تھی کہ مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا, 20 سال بڑے ہیں جناب عقیل مولا علی سے, کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایسا قبیلہ تلاش کریں, کوئی ایسا خاندان تلاش کریں کہ جو لوگ بہادر ہوں, کہ جن کی عورتیں بہادر ہوں, کہ جن کے بطنوں سے بہادر بچے پیدا ہوں. کیا وجہ تھی؟ کہ مولا علی سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا تھا نا, وہ تو علم غیب رکھتے ہیں, کیا نہیں جانتے تھے کہ کہاں شادی کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, کس سے ہونے والی ہے. علم امامہ سے سب کچھ جانتے تھے, لیکن شاید ہمارے لیے کوئی سبق ہے. 20 سال بڑے ہیں نا جناب عقیل, علم انساب کے ماہر کہے جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مولا علی نے کہا بلکہ اور لوگ بھی آتے تھے, اتنے زیادہ ماہر تھے. یعنی علم انساب کیا ہے کہ جو حسب نسب جانتے تھے کہ کون کس خاندان سے ہے, کس خاندان کی کس حسب نسب کی کیا کیا خصوصیات ہیں. یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ راہ چلتے لوگوں میں پہچان لیتے تھے کہ کون گزر کے گیا. سبحان اللہ. یعنی کوئی چل رہا ہوتا تھا تو قدموں کی چاپ سے, قدموں کے نشانوں سے پہچان لیتے تھے کہ کس قبیلے کا فرد یہاں سے گزر کے گیا ہے. جب لوگ چل رہے ہوتے تھے پہچانتے تھے کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے اتنی خصوصیت دی تھی, لیکن پھر بھی مولا علی سے زیادہ علم تو نہیں جانا. تو مولا علی نے کیوں کہا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جو روایتیں ہمارے خاندانوں میں ہیں کہ جو بڑا ہو, جو بزرگ ہو, اس کو اہمیت دینی چاہیے بڑے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے. دیکھیے آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھائی لا کے کھڑا کر دیا کہ اس سے ملیں, ان سے ملیں. تو پتہ چلا کہ مولا کیا سبق دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگو تو جو تمہارے گھر میں بزرگ ہیں, جو تمہارے گھر میں بڑے ہیں, ان سے مشورہ کرو. یعنی مشورہ کر کے ہمیں بتایا قیامت تک کے لیے, اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے, ظاہر ہے کہ ہر وقت ذکر ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ بڑوں کا احترام اور بزرگوں کا احترام ہمارے لیے لازمی ہے. یعنی یہ نہیں کہ جب فیصلہ کرنے لگے تو انسان کھڑے ہو کر, یعنی آج بھی لوگوں کا طریقہ اچھے خاندانوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب فیصلے کرنے لگتے ہیں تو وہاں مشورہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ بزرگوں کا تجربہ اور ہوتا ہے, بڑوں کا تجربہ اور ہوتا ہے. تو مولا نے بتایا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگا, اور خاص طور پر شادی کرنے کا جب فیصلہ کرنے لگو, تو اپنے بزرگوں سے مشورہ کرو, ان سے بات کرو, ان کو صورتحال بتاؤ. کیونکہ نکاح جو ہے نا, یعنی جو عقد ہوتا ہے وہ صرف زندگی کے لیے نہیں ہوتا, اس پر انسان کی بخشش کا دار و مدار ہوتا ہے. یعنی عالم برزخ میں یہ ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. بہرحال تو مولا نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرنے لگیں اپنے بڑوں کو بتائیں, باپ موجود نہیں ہیں بڑے بھائیوں سے مشورہ کریں. اچھا دوسری بات یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ علم انصاف کے ماہر تھے تو بھی ہم یہی کہیں کہ مولا علی سے زیادہ علم تو نہیں تھا. وہ مولا علی کے جن کی تلوار شجرے دیکھ کر چلتی ہے. سبحان اللہ. یعنی مالک اشتر نے یہی تو پوچھا تھا, مولا کیا کرتے ہیں آپ کی تلوار چلتے چلتے رک کیوں جاتی ہے؟ یعنی مالک اشتر کا کیا طریقہ تھا کہ ایک تلوار سے گردنیں اڑاتے تھے اور مولا علی کی تلوار گلے پہ جا کے رک جاتی تھی. تو پوچھا کیا وجہ ہے مولا کہ آپ کی تلوار چلتے چلتے کیوں رک جاتی ہے؟ کہا تلوار اس لیے رک جاتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی اگر 7ویں نسل میں بھی کوئی مومن آنے والا ہے تو میری تلوار اس گردن کو نہیں کاٹتی, گردن کو چھوڑ دیتی ہے. درود پڑھی محمد تو وہ علی کی جو یہ جانتے ہیں کہ 7ویں نسل میں مومن پیدا ہونے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. تو وہ علی نہیں جانتے تھے کہ کہاں شادی کرنی ہے, کون سا بہادر قبیلہ ہے. تو پتہ چلا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فضیلتوں کا ذکر کرنا جو ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. یعنی یہ سوال جو ہے اس کے جواب میں اگر فضیلتیں بیان کی جائیں تو وہ تاریخ میں رقم ہو جاتی ہیں. بات کو آسان کروں, کہ حضرت موسیٰ ہیں
परवरदिगार आलम सवाल कर रहा है कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या था हाथ में? असा थी। मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? अब मूसा क्या कह रहे हैं? मूसा कह रहे हैं कि परवरदिगार आलम मेरे हाथ में असा है, मैं इससे जानवरों को हकाता हूँ, इससे खेमे लगाता हूँ, इससे सहारा लेता हूँ इसका, और इससे अपने मौजूद दिखाता हूँ। वजह क्या थी भाई? सवाल किया था हाथ में क्या है, कहते असा है। लेकिन मूसा को असा की फजीलतें बयान करने में लज्जत महसूस हो रही थी। जवाब क्या दिया? यानी खुदा ने पूछा क्या है, और मूसा कह रहे क्या क्या करती है। तो पता ही चले कभी कभी फजीलतें बयान करने में इंसान को लज्जत महसूस होती है, और यहाँ पर जब फजीलतें बयान की जाएंगी तो क़यामत तक वो तारीफें, वो फजीलतें, वो अजमतें रकम हो जाएंगी। और मिसाल दूं, हदीसे किस्सा का वाकया में देखिए, आसमान पर फरिश्ते मौजूद हैं, परवरदिगार आलम मौजूद है, किस्सा के नीचे पंजतन बैठे हुए, और कोई जानता है, वो भी जानते हैं, अल्लाह भी जानता है, मलाइका भी जानते हैं कि चादर के नीचे कौन है। फिर भी पूछ रहे हैं अल्लाह चादर के नीचे कौन है? ये फातिमा तो अबूहा व बालूहा व बनुहा बुलंदतर सलावत तो पता चला कि परवरदिगार आलम भी जानता था, मलाइका भी जानते थे, लेकिन हिकमत क्या थी? फजीलत को रकम करना था क़यामत तक के लिए। बताना था कि मरकज़े किस्सा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बेटे। सुभान अल्लाह। पता चला कि फजीलतों का इजहार करना, उनका बयान करना लज्जत देता है। तो अली भी चाहते थे कि क़यामत तक शादी तो हो जाती, मौला जानते थे जाके शादी कर लेते, लेकिन ये फजीलत जो फजाइल हम बयान करते हैं ये रकम नहीं होते तारीफ में। बयान करना शुरू किया कि अली एक खानदान है, कबीले बनी कलाब, कि जिसके मर्द भी बहादुर हैं और जिसकी औरतें भी बहादुर। आपको चाहिए कि आप उस खानदान में शादी करें। वो खानदान ऐसा है कि उनके पड़ोस में कोई भूखा नहीं सोता, वो जहां मौजूद होते हैं लोग अपने आप को महफूज समझते हैं, परेशान नहीं होते, खौफजदा नहीं होते। मौला ने कहा कि ये तो हमारी खसूसियात है, ये तो बनी हाशिम की खसूसियात है। मेरा दिल चाहता है कि ऐसे खानदान में, ऐसे कबीले में अक़्द करूं और आप रिश्ता लेकर चले। वाकया बार बार का सुना हुआ कि जनाब हिजाम के घर में आए और बनी हाशिम, उसके घर का कोई भी फर्द आ जाए कबीला बनी हाशिम का, 3 दिन तक मेहमानदारी की। उस वक्त रिवाज नहीं था, आजकल तो हम नाराज हो जाते हैं, कोई फोन करके क्यों नहीं आए थे। यानी रिवायात बदल गई है ना, रस्म और रिवाज बदल गए। तो उसमें मेहमान कोई आ जाए तो उसको रहमत समझते थे। 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे किस लिए आए हो। आज तो हम देख के हैरान होते भाई कैसे, किस लिए, खैरियत तो है, जरूर बड़ी मोहम्मद और 3 दिन तक पूछ नहीं रहे कि भाई आने का मकसद क्या है। मेहमानदारी हो रही है, और तारीख में लिखा कि घर ऐसे होते थे कि घर होता था, फिर एक बड़ा सा सहन होता था, और सबसे आखिर में मेहमान खाना होता था कि जहाँ पर मेहमानों को ठहराया जाता था। यही वजह थी कि लोग परेशान नहीं होते, तो घर ही ज़ाहिर छोटे होते हैं, तो सहन होता था, फिर मेहमान खाना, क्योंकि घर की औरतें घर में रहती थी और मेहमान खाने में सिर्फ मर्द होते थे। तो वहाँ की ना कोई आवाज़ें नामहरमों तक जाती थी, ना कोई घर के मामला में मुखिल होता था। तो इस तरह का घर बना हुआ है। मेहमान खाने में जनाब अकील रुके हुए हैं, 3 दिन तक मेहमानदारी होती रही। और उसके बाद उन्होंने पूछा, जब 3 दिन गुजर गए, आपसे चाहता हूँ कि मकसद मालूम करूँ कि आपके आने का क्या मकसद है। कहा कि मैं खानदाने बनी हाशिम के जवान का रिश्ता लेके आया हूँ। कहा कि खानदाने बनी हाशिम अजमत व फजीलत में कोई उनके बराबर नहीं है। बेशक। हर जवान का मर्तबा बहुत ज्यादा, लेकिन वो कौन जवान है
کہ جس کا رشتہ آپ میری بیٹی کے لیے لے کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس جناب عقیل نے بیان کرنا شروع کیا. امام المشارق والمغارب سبحان اللہ سبحان اللہ. غالب الکل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر آیا. درود پڑھے محمد. کل ایمان نعرہ کہ اپنا امامہ زمین پر رکھا اور سجدہ شکر میں گر گئے. سبحان اللہ. اے پروردگار عالم میرے گھر میں اس کا رشتہ آیا اور تیرے گھر میں آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے گھر میں اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر میں آیا تھا. سبحان اللہ. یعنی میں کتنا خوش نصیب ہوں. جناب عقیل نے کہا کہ ہمارا طریقہ ہے جو شرع کہتی ہے کہ بیٹی سے معلوم کرو کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی. جناب حزام اپنے گھر میں آئے مہمان خانے سے. جناب سمامہ کو بلایا. یہ جناب سمامہ جو ہیں وہ جناب عامر کی بیٹی ہیں اور ام البنین کی والدہ. اور سمامہ کے معنی ہیں آبشار یا وہ پھول کہ جس کو نہ مالی کی ضرورت ہوتی ہے نہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پھول ہمیشہ کھلا رہتا ہے, دیکھنے والے کی آنکھوں کو تراوٹ بخشتا ہے. جناب سمامہ ایک مرتبہ بلایا اور کہا کہ ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا. جیسے ہی سنا رشتہ آیا تو انہوں نے کہا میں تو آپ سے پہلے ہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میری بیٹی نے مجھ سے یہ بیان کیا, وہ خواب جو ہم نے ہی بار بار بیان کیا, آپ نے بار بار سنا ہوا ہے کہ میں ایک جگہ پر موجود ہوں اور چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور چاندنی رات ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ چاند آسمان پر ہے اور وہ چاند اتر کر میری گود میں آ جاتا ہے. اور جیسے ہی چاند اتر کر گود میں آتا ہے اس کے پیچھے پیچھے 3 ستارے اترتے ہیں اور وہ بھی میری گود میں آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ جناب حزام نے سوچا کہ وہ چاند ظاہری کہ رشتہ کس کا آیا ہے, مولائے متقیان کا, کہ ان سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس کی مثال دی جا سکے. اب سوچ رہے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. ایک مرتبہ خواب کو سنا اور کہا کہ اس سے بہتر رشتہ نہیں, جیسا خواب دیکھا ہے اس سے بہتر رشتہ تو مجھے نہیں, میں نہیں سوچ سکتا کہ آ سکتا ہے. بس یہ سوچ کے اپنی بیوی سے بات کی. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم بیٹی سے اجازت لیں, اس سے جا کے بات کریں. اندر گئے اور کہا کہ اس طرح سے تمہارا رشتہ آیا ہے اور تم اس پر راضی ہو کہ تمہارا عقد کیا جائے مولائے کائنات سے. کہا کہ یہ خواب تو میں نے کل دیکھا ہے لیکن 3 دن ہو گئے, میرے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا؟ کہا کہ جب سے یہ مہمان گھر میں آئے ہیں میں ان کو نہیں جانتی, میں نہیں جانتی کہ کہاں سے آئے ہیں, کس قبیلے سے تعلق ہے, کس خاندان سے تعلق ہے, لیکن جب سے یہ آئے ہیں میں روزانہ رات میں جب میں اپنے حجرے میں سونے کے لیے آتی ہوں تو جیسے میں حجرے میں آتی ہوں میرے حجرے میں نور پھیل جاتا ہے, میرا حجرہ منور ہو جاتا ہے. ایک بیوی داخل ہوتی ہے چادر کو سنبھالے ہوئے, ایک طرف سے چادر کا کونا جناب سارا نے پکڑا ہوا ہوتا ہے, ایک طرف سے جناب مریم نے پکڑا ہوا ہوتا ہے. میرے قریب آتی ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور آ کر میری گود میں ڈال دیتی ہے. فاطمہ تجھے مبارک ہو, تو میرے بیٹے کی ماں بن گئی. بڑی محمد بس ایک مرتبہ ظاہر ہے کہ رشتہ منظور ہوا اور جناب فاطمہ کا عقد ہوا, جناب ام البنین کا عقد ہوا جناب مولائے کائنات سے. اور روایتوں نے لکھا کہ فقط 2 شادیاں ایسی تھیں مولا کی کہ جس میں آپ اپنے خاندان والوں کو لے کر گئے, ایک جناب سیدہ سے جب عقد ہوا اور ایک جناب ام البنین سے. اور آپ شادی ہو کر مولا علی کے گھر میں آئے. اب ذہن میں آپ کے رہے کہ 14 سال کے بعد یعنی جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کو 14 سال گزر گئے. سن 25 ہجری میں
जनाब उम्मुल बनीन की शादी हुई। तो जनाब उम्मुल बनीन जब घर में दाखिल हुई तो दहलीज को बोसा दिया, क्योंकि ये घर वो था कि जिसमें सैयदा कौनैन रहा करती थी। तबर्रुक था उनके लिए कि इस दहलीज से गुजरा करती थी, इस पर कदम रखा करती थी, उसके बोसे लिए। हम सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और यकीन भी कर लेते हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे। सुनते हैं ना, बुखार में मुब्तला थे और उम्मुल बनीन ने पूरी रात इमाम हुसैन को अपने जानों पर सुलाए रखा। तब थोड़ा सा अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो ये रिवायत सही मालूम नहीं होती। हो सकता है कि बुखार हो सकता है कि बीमार हो, लेकिन कम से कम आप दोनों की उम्रें 19 और 20 साल है। तो ऐसी सूरत में ये रिवायत, यानी कि जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा हमें अपने जहनों को बुलंद रखना चाहिए, अपने जहनों को हाजिर रखना चाहिए कि कैसे मुमकिन है कि बच्चे इतने छोटे हों। हाँ, लेकिन एक दरख्वास्त की थी उम्मुल बनीन ने मौलाए कायनात से, कहा कि या अली आका, एक दरख्वास्त है कि आप मुझे फातिमा न कहा। इस घर में रौनक सैयदा कौनैन के दम से थी, आप मुझे कोई और नाम दे। बस आपने कहा उम्मुल बनीन। आपने उम्मुल बनीन कहना शुरू किया। सवाल किया कि मौला, बनीन के मायने बेटे, उम्मुल बनीन बेटों की मां, मैं तो अभी शादी होकर आई, मेरे बेटे नहीं है, मेरी अभी औलाद नहीं हुई, मैं कैसे उम्मुल बनीन हो गई? कहा तुमने ख्वाब देखा था ना, मैं जानते थे ना, क्या तुमने ख्वाब देखा था ना कि एक चांद उतरकर तुम्हारी गोद में आया और 3 सितारे उसके साथ साथ तुम्हारी गोद में आ गए। परवरदिगार आलम तुम्हें 4 बेटे अता करेगा। जो चांद है वो कमरे बनी हाशिम होगा, उस खानदान में कि जिसमें हसन जैसे हसीन होंगे, जिसमें हुसैन जैसे खूबसूरत होंगे, जिसमें अली अकबर जैसा हुस्न होगा। वहां पर अब्बास क्या है? कमर बनी हाशिम। दुरूद पढ़े मोहम्मद अली। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, कुल ईमान जीनत आज़ान, नारे हैदरी, 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 इब्राहिम खुशनूदी चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब बच्चों ने माँ कहकर पुकारा तो कहा मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं आई, तुम्हारी कनीज बन के आई। और दिन गुजरे और मौला अब्बास पैदा हुए। और रिवायत कहती है कि मौला अली मस्जिद में थे, आपको इत्तला मिली कि घर में बेटा पैदा हुआ है। इमाम हसन को, इमाम हुसैन को लिया, घर में आए। क्या देखा कि उम्मुल बनीन परेशान है। क्यों परेशान है? कहा कि मौला ये आंखें नहीं खोलता, जब से पैदा हुआ है इसने आंखें नहीं खोली। मौला फरमाते हैं कि मैं भी रसूल के लश्कर का अलमदार था, ये भी हुसैन के लश्कर का अलमदार है। मैंने भी पैदा होते ही सबसे पहले रसूल के चेहरे की ज़ियारत की थी और वक्त आखिर रसूल ने मेरे चेहरे की ज़ियारत की थी। इसी तरह से ये भी सबसे पहले हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करेगा। एक मर्तबा इमाम हुसैन से फरमाया आगे बढ़ो, अब्बास को मैंने तुम्हारे लिए मांगा है नमाज शब की दुआओं में। और तारीख गवाह है, कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए कि मौला अली ने, मौलाए कायनात ने अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, फकत मांगा तो अब्बास मांगा। हुसैन आगे बढ़ो, अब्बास को गोद में लो, मैंने अब्बास को तुम्हारे लिए मांगा। हुसैन आगे बढ़े। रिवायतों ने लिखा कि इससे पहले कि अब्बास गोद में आते अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया, मौला मेरे हाथों का नजराना कबूल कर। पूछा कि बाबा इसका क्या नाम है? मैंने इसका नाम अब्बास रखा है। बस रिवायतें कहती हैं कि मौला अली का तरीका था कि अब्बास के नन्हे नन्हे हाथों के बोसे लेते थे
बार बार हाथों को निकालते चादर में से। उसके बोसे लेकर उम्मुल बनीन पूछती, मौला क्या कोई नुक्स है, क्या बात है, क्या वजह है कि जब आप अब्बास के हाथों के बोसे लेते हैं आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मौला कहते कि मैं तो उन हाथों पर निसार हो रहा हूं कि जो हुसैन पर निसार होने वाले हैं। अब्बास भी बाबुल हवाइज है, बीबी उम्मुल बनीन भी बाबुल हवाइज है। और फजाइल में आंखों में आंसुओं का आना मजलिस कामयाबी की तरह है। बस आंखों में आंसू, दामन को फैला दीजिए, हाथों को उठाकर दुआ कीजिए, परवरदिगार आलम बाबुल हवाइज अब्बास के सदक़े में बाबुल हवाइज उम्मुल बनीन के वसीले से हमारी हाजतों को पूरा करे। जो भी जिसके दिल में हाजत है, रिवायतें कहती हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान हो और उसकी दुआएं कबूल ना हो रही हो, उसकी परेशानियां दूर ना हो रही हो, तो ज़ियारत वारिसा पढ़कर उम्मुल बनीन को हदिया दे। कोई भी परेशानी दूर हो जाती है। और जो करबला जाने का ख्वाहिशमंद है, दिल में तमन्ना रखता है, अभी तक उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं है, उसकी तमन्ना पूरी नहीं हुई, परवरदिगार आलम बाबुल हवाई हजरत अब्बास के वसीले से इस तमन्ना को यकीनन पूरा करेगा। सब तरीका ये है कि दिलों में नियत कर लें कि हम करबला जाकर हजरत अब्बास की नियाबत में ज़ियारत वारिसा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री में पढ़ेंगे। और जिसको भी बताया है, लोगों ने यही बताया कि बहुत मुजर्रिद है, जिसने भी इरादा किया, जिसने भी ये मन्नत मानी है, उसकी मन्नत पूरी हुई, उसकी दुआ कबूल हुई। परवरदिगार आलम ने बाबुल हवाइज बनाया अब्बास को और बाबुल हवाइज बनाया उम्मुल बनीन को। 4 बेटे थे, चारों बेटे खुदा की राह में कुर्बान कर दिए। बीबी उम्मुल बनीन चारों, जब भी कोई परेशानी हो, बहुत हाजतें, बहुत तरीके हैं, यानी कि बहुत आसान है बीबी उम्मुल बनीन का तवस्सुल करना कि फ़कत एक तस्बीह दुरूद की पढ़कर बीबी उम्मुल बनीन को हदिया करनी है, हज़रत अब्बास को तवस्सुल करके दुआ मांगे। तरीका ये भी है कि आप ये दुआ करें कि मेरी जब ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो तब मैं ये तस्बीह पढ़ूंगी, या फिर ये पढ़ना शुरू कर दें, उसके दरमियान में भी पूरी हो जाती है। इस तरह से कुरान का भी है कि कुरान को शुरू कर दें और कहें कि मैं इसलिए इस मन्नत के लिए कुरान पढ़ रही हूँ, कुरान पूरा नहीं होता और मन्नत पूरी हो जाती है। तो बाबुल हवाइज उम्मुल बनीन, एक वाक़या हदिया समात करूँ, उसके बाद मसाइब से मुत्तसिल हो जाऊँ। एक शख्स है कि इराक का रहने वाला है, वो कहता है कि मेरी बेटी स्कूल से वापस आएगी तो उसके सर में शदीद दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। जाहिर है कि हमारा तरीका ही होता है, घर में आई तो हमने उसको टैबलेट दे दी कि दर्द की टैबलेट खा लो। उसने खाई तो उसका दर्द और बढ़ गया। फिर डॉक्टर के लेके गए तो उसने कोई और दवा दे दी हाई पावर की। उसने वो दवा खाई तो उसकी आंखों में भी दर्द शुरू हो गया, उसकी आंखों से नजर आना बंद हो गया। तो फिर हम किसी और डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि देर कर दिया आने में, इसको तो ब्रेन ट्यूमर है। दिलों को हाजिर रखिएगा, जहनों को हाजिर रखिएगा, बीबी उम्मुल बनीन की जिंदगी से तवस्सुल कर लीजिए। कहा कि इसकी तो बीनाई भी खत्म हो रही है, इसके ब्रेन में ट्यूमर है, बड़ी देर कर दिया आने में, अगर हम ऑपरेशन करें तो गारंटी नहीं है कि ट्यूमर को निकाल दें तो उसकी बीनाई भी वापस आएगी कि नहीं आएगी। वो कहता है कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। ऑपरेशन करने के लिए ले जाने लगे, माँ तड़पने लगी, जानती थी कि ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। कहा कि बस मैं घर जा रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी रहो। कहा ये कोई घर जाने का वक्त नहीं है, ये दुआओं का वक्त है, ये यहाँ मौजूद रहने का वक्त है। कहा नहीं, बस कुछ देर के लिए घर जाऊँ। क्या किया उसने, घर जाके मसल्ला बिछाया। कहा बीबी उम्मुल बनीन बाबुल हवाइज अपने बेटे बाबुल हवाइज हजरत अब्बास से कहना कि मेरी बेटी की ये मुश्किल खत्म हो जाए, उसका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। बीबी मुझे मालूम है कि जो फरमा बरदार औलाद होती है ना, अब वो माँ की बात
بات کو مانتی ہے, ماں کا کہنا مانتی ہے. بیوی اپنے بیٹے عباس سے کہنا کہ میری بچی کی بیماری دور ہو جائے. میں دعا مانگ ہی رہا تھا کہ فون آیا. پھر بس میرا دل لرز گیا, میں سمجھ گیا کہ میری بیٹی مر گئی ہوگی, کہاں بچی ہوگی. کہا کہ ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے کہ جلدی سے ہاسپٹل پہنچو. کہ آپریشن بھی کامیاب ہوا اور اس کی بینائی بھی ضائع نہیں ہوئی. عزیزانو, جب بھی توسل کیا ہے نا بی بی ام البنین سے, یہ مرتبہ کیوں دیا ہے کہ 4 بیٹے اللہ نے دیے تھے, چاروں بیٹے خدا کی راہ میں قربان کیے. 4 بیٹے, 4 نواسے, 4 پوتے, ایک داماد حضرت مسلم, سب کے سب پورا گھر کا گھر ام البنین کا قربان ہو گیا. عزیزانو, اور یہ قافلہ جب کربلا سے مدینے پہنچا ہے نا تو بشیر نے مدینے میں صدا بلند کی, لا قتل الحسین بے کربلا والا ذبح الحسین بے کربلا. اے مدینے میں رہنے والوں, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. ایک مرتبہ دروازے کھلے, مرد و عورت نکلنا شروع ہوئے. بشیر کہتا ہے کہ محلہ بنی ہاشم میں ایک ضعیفہ ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے میرے قریب آئے. ارے تو نے کیا کہا, کون قتل ہو گیا, ارے تو کیا اعلان کر رہا ہے. اے کہا کہ بی بی آقا حسین قتل ہو گئے. اے کہا کہ ہائے میرے مولا قتل ہو گئے. بس روایت کیا کہتی ہے کہ واہ حسینہ, واہ حسینہ کے نعرے بلند کرنے لگی. اور ایک مرتبہ کہا میرا عباس کہاں تھا, تو نے کیسے کہہ دیا کہ میرا حسین قتل ہو گیا, کیا میرے عباس نے وفا نہ کی تھی. ایک کہا کہ نہیں بی بی, آپ کا عباس تو پہلے قتل ہوا, آپ کے عباس کے سر میں گرز لگا. ارے سن کر بی بی تڑپ گئی, میرا بچہ تو طویل القامت تھا, بڑا لمبا قد تھا, ارے گھوڑے پر سوار ہوگا, کسی نے کیسے عباس کے سر میں گرز لگایا. عزادارو, بشیر کہتے ہیں بی بی اب گرز پہلے نہیں لگا, ارے پہلے آنکھ میں تیر لگا تھا. عزادارو, ماں نے پوچھا ہوگا آنکھ میں تیر لگا تھا تو عباس نے اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں نکالا. ارے بشیر نے کہا شہزادی, ارے تیر پہلے نہیں لگا تھا, عباس کے ارے شانے پہلے قلم ہوئے تھے, عباس کے بازو پہلے قلم ہوئے تھے. اس کے بعد ارے عباس کی آنکھ میں تیر لگا, ہاتھ موجود نہیں تھے, عباس تیر کو نکالنا چاہتے تھے, سر کو جھکایا کہ زانووں میں دبا کر تیر کو کھینچے. ایک ملاؤن نے سر پر گرز لگایا. عزادارو, عزادارو, ام البنین اپنے اب بیٹے کے مصائب سن رہی ہے. حضرت تصور کر لینا کہ وہ ماں کہ جس کو بڑا مان تھا عباس پر, کہا کہ سر میں گرز لگا, عباس گھوڑے سے نیچے گرے. ایک مرتبہ غش کر گئی ام البنین, جب غش سے فاقہ ہوا سوال کیا, ارے تو نے یہی بتایا نا میرا عباس ارے گرز لگنے کے بعد گھوڑے سے گرا. بس مجھے اتنا بتا دے کہ جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے, ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, ارے میرے عباس کے ہاتھ نہیں تھے, عباس گھوڑے سے کیسے گرا. میں کیا بتاؤں, ارے شہزادی عباس گھوڑے سے گرے, تیر جسم کے آر پار ہو گئے تھے. بس عزادارو, قافلہ روضہ رسول میں آیا, بی بی ام البنین روضہ رسول میں آئی. ارے وہ ماں کہ جس نے عباس کا ماتم نہیں کیا, جب زینب کو پرسا دیا نا, ارے جب ام البنین پرسا دیتی ہے کہتی ہے واہ حسینہ, جب زینب پرسا دیتی ہے کہتی ہے واہ عباسہ,
کا پرسہ ہے نا. ابھی پچھلے دنوں امام حسین کو جناب فاطمہ زہرا کا پرسہ دیا تھا نا. آج عباس کو ام البنین کا پرسہ دینا ہے. ام البنین ہر جگہ عباس کا پرسہ لینے آتی ہے نا. میں کہوں گی آقا آپ کی ماں کا پرسہ ہے, ام البنین کا پرسہ ہے. وہ شہزادی جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا, جنت البقیع میں 4 قبریں بناتی ہے, قبروں کے نشان بناتی ہے, نشانوں کو مٹا دیتی ہے, بس ایک نشان بناتی ہے, کہتی ہے یہ میرے حسین کی قبر ہے. کہتی ہے اپنے بچوں سے, کہتی ہے بچوں میں تمہیں نہیں روؤں گی, تمہارا ماتم نہیں کروں گی, ارے میں حسین کو روؤں گی, حسین کا ماتم کروں گی. تمہاری ماں تو زندہ ہے نا, ارے حسین کی ماں زندہ نہیں ہے جو حسین کو رو سکے. روزانہ طریقہ تھا ام البنین کا, قبر سیدہ پر آتی, حسین کا پرسہ دیتی, لیکن جب آخری دن آیا ہے نا, روایتوں نے لکھا ام البنین قبر سیدہ پر بیٹھ گئی اور ایک جملہ کہا, بی بی میں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا, ابھی بھی میں حسین کا پرسہ دیتی رہی. لیکن شہزادی آج میرا دل تڑپ رہا ہے, آج میرا دل رو رہا ہے, آج میرا دل چاہتا ہے کہ عباس کا ماتم کروں, عباس کروں, آپ کو عباس کا پرسہ دوں. عباس نے گریہ کیا, مروان ملعون اس نے روتے ہوئے آواز کو سنا, کہا یہ کون بیوی ہے, اس طرح رو رہی ہے کہ دل نکلا جا رہا ہے. کہا یہ عباس کی ماں ہے جس کے 4 فرزند کربلا میں شہید ہوئے. کہا ہاں بڑی مظلوم ہے یہ بیوی, اس کا حق بنتا ہے یا اس طرح گریہ کرے. ارے اس کے شیر جیسے بیٹے, 4 بیٹے کربلا میں شہید ہو جائیں. روایتوں نے لکھا ملعون گھبرا گیا, کہیں ام البنین کے گریے سے مدینے میں انقلاب نہ آ جائے. ارے مظلوم بی بی, رونے والی بی بی, عزادار بی بی, ملعون نے زہر دلوا دیا. شہزادی ام البنین حالت متغیر ہونے لگی. آخری وقت ہے, جناب فضہ ام البنین کے پاس موجود ہے. ایک مرتبہ کہا شہزادی وقت آخر ہے, تمام زندگی اہل بیت پر قربان کر دی, گھر کا گھر اہل بیت پر قربان کر دیا, کوئی ایک جملہ مجھے عطا کر دیجئے جو آپ کی زندگی کا حاصل ہو. کہا فقط ایک جملہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ارے حسین پر جان قربان کر دی. پروردگارا تجھے واسطہ حبیبی ام البنین کا جو یہاں پر موجود ہے, پریشان حال ہے, ہمارے دلوں میں حاجتیں بھی ہیں, دعائیں بھی ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ حضرت عباس کا, ام البنین کے شہید بیٹوں کا ہماری حاجات کو قبول کر لینا. پروردگار عالم جو کربلا کی زیارت کا مشتاق ہے اس کو کربلا کی زیارت عطا فرما. اے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے ام البنین نے کنیز بن کر اپنی زندگی گزاری, اپنے بچوں کو غلام اہل بیت بنایا, دنیا کو بتایا کہ امام پر جان کس طرح سے قربان کی جاتی ہے, ہمیں توفیق عطا فرمانا. اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح سے کر سکے کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہمارے بچے اور ہم سب امام کے لشکر کے سپاہی قرار دیے جائیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا.
Hussein, Hussein, Hussein.